اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کچھ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے حج کی جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھی ہم نے، اور مجھے امید ہے کہ تقریباً آپ نے ذہن نشین کر لی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو جو بچیاں کلاس باقاعدہ لے رہی ہیں وہ اس کی ایک بار پھر ریکارڈنگ بھی دوبارہ سن لیں تاکہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور جنہوں نے ریکارڈنگ ہی سنی ہے پھر وہ ریکارڈنگ ذرا اچھی طرح دوبارہ سن لیں۔ تو یہ ایسی جگہ ہے کہ ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ بار بار اس جگہ پہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن کو وہ بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ اور میری بہت زیادہ دعا ہے آپ سب کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر ایک ارادہ، مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہی ہم نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو فرصتیں دے گا تو اپنے پہلی فرصت میں ہی اللہ کے گھر کا اپنے حج کرنا ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک زیادہ حیثیت ہے، زیادہ ایک ویلیو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے یہ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں یہی ہیں عشرہ ذی الحجہ کی۔ تمام محدثین کا اس کے اندر اتفاق ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے موقع دیے۔ زمانہ جہالت میں بھی لوگ اپنے طور پہ مصنوعی خوشیاں کرتے تھے، کبھی میلے لگا کے، کبھی کسی طریقے سے، اور جس طرح آج کے بھی کچھ لوگ اہل کتاب ہیں تو وہ بھی مصنوعی خوشیاں کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ کے اندر نہیں ہوتی، ان کی کتاب اللہ کے اندر، اور خود ہی انہوں نے جو طریقے کھڑے ہوئے، جس طرح یہ سالگرہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ اپنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کسی مذہب کی نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ہمیں 2 موقع دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اچھا، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے میں؟ وہ کام کرتے ہیں جو جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کرنے والے ہیں ان کو کرتے نہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ان دنوں کے اندر ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ پہلے تو یہ مہینہ جو ہے وہ محرمات میں شامل ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس کا جو ہے اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، تو اس کا بھی لوگ جو ہے لحاظ نہیں رکھتے۔ کبھی بھی گھروں کے اندر ہوں یہ معاملات تو کبھی اس مہینے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہ اپنی اسی روٹین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر لوگ کئی بدعات کرنے شروع کر دیتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن جو ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان دن کے اندر کیے گئے اعمال اتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل کیا گیا کسی دن کے اندر، سال کے اندر کسی دن بھی کوئی عمل کیا جائے تو اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، یعنی صرف وہ مجاہد جو گھر سے نکلا اپنی جان لے کے، اپنا مال لے کے، اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، واپس نہ وہ خود آیا نہ اس کا مال آیا، وہ بندہ آگے نکل گیا۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنے والا، نیک عمال کرنے والا وہ بندہ جو اس کے اعمال زیادہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کلاسز لے رہے ہیں قرآن حدیث کی تو ہم ان کو چھوڑ دیں اور تسبیحات پہ بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو بھی کریں اس کو نیکی سمجھ کے کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ اس کا مجھے اب اجر زیادہ ملے گا۔
اچھا، اس دن یوم عرفہ جو ہے، اس دن سے کوئی زیادہ دن بھی اللہ تعالیٰ کو عزیز نہیں ہے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہے یوم عرفہ کے سوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن محبوب نہیں ہے یوم عرفہ کے علاوہ جس میں اللہ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اچھا، جو لوگ حج کو نہ جا سکے وہ نیکیاں تو کما سکتے ہیں۔ کیسے نیکیاں کما سکتے ہیں؟ پہلے تو جب چاند نظر آیا تو چاند کو دیکھ کے ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن چاند کی طرف ہاتھ کھڑے کر کے دعا نہیں کرنی، ہاتھ کر کے دعا نہیں کرنی۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم چاند سے مانگ رہے ہیں، ہم صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ دعا جو ہے اللہم اللہ لنا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ، تو یہ دعا آپ یاد کریں، یہ دعاؤں کی کتابوں میں ہے۔ اور دعا کو چاند کو دیکھ کے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس چاند کو تمہارے اوپر امن اور سلامتی والا بنا دے، اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ اور تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ نے ہر نماز کے بعد خصوصاً کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی جتنی دفعہ آپ پکار سکیں تکبیرات پکاریں۔ تو یہ وذکر اللہ فی ایام معدودات کا معنی یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان پر تعجب ہوا کہ جو کلمات ہم بولتے ہیں تکبیرات، ان کے اوپر مجھے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے یہ جا کے گھومتے ہیں۔ روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی 9 روزے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، 10ویں دن تو عید ہے، 10ویں دن عید کا روزہ تو نہیں رکھنا ہے۔ یعنی نیکی ہے، عبادت ہے، عام دنوں سے اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے بھی۔ تو اگر کسی نے اپنے روزے پورے کرنے ہیں، یعنی کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان دنوں میں پورے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں وہ چھوڑے ہوئے میں اور دنوں کے اندر کر لوں گا اور اس کے اندر میں نفلی روزے رکھوں گا تو ان کا علیحدہ اجر ہے، کیونکہ مہینہ تو گزر جائے گا۔ وہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں لوگوں نے وہ تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پورے کرنے ہیں، اور ذی الحج کے جو نفلی دن ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ ذی الحج میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آئندہ آنے والے کے۔ اور یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور یہ 9 تاریخ ہوتی ہے سعودیہ میں، جب یوم عرفہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں معلوم ہو جاتا ہے اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے کہ آج یوم عرفہ ہے۔ یعنی جب یہ وسائل نہیں تھے، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو اس وقت تو بس یہ ذی الحج کا 9 کا ہی رکھیں گے پھر، اور جب ذرائع ابلاغ آ گئے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ یوم عرفہ کا دن حجاج کرام کو ہم دیکھ رہے ہیں میدان عرفات میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ آج 9 ہے اور حجاج کرام جمع ہیں، تو زیادہ عقل کے قریب تو یہی بات لگتی ہے کہ پھر جب سعودیہ میں 9 ہو تو اس وقت روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ہمارے علاقے میں پھر 8 ہی بنے گی بعض اوقات ہے، تو جب 8 بنے تو پھر بھی ٹھیک ہے، 8 کا بھی رکھ لیں، اور علماء کرام نے فرمایا کہ پھر آپ 9 کا بھی رکھ لیں، یعنی اگر کوئی رکھنا چاہے، اور اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہن کے اندر کوئی قلق ہے، تو پھر 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں۔ ویسے ہی جو بہت زیادہ نیکی کے دن ہے، ویسے ہی زیادہ سے زیادہ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو فرائض کے علاوہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں نفلی وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، جس طرح اشراق ہوتی ہے، چاشت ہوتی ہے، صلاۃ الاوابین ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، تو ان کا اہتمام بھی کیا جائے ان دنوں کے اندر خاص طور پہ۔ اور اس دن کے لیے اگر ہم ایک مخصوص جو ہے وہ ایک کام شروع کر دیں، یعنی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر
10वां दिन ईद का, तो 9 दिनों के अंदर 10वें दिन भी कोई काम नहीं हम कर सकते, तो इन दिनों के अंदर हमने या रोज़े रखने हैं, या नफल पढ़ने हैं, या कुरान पढ़ना है, और या फिर इतने कुरान ख़त्म करने हैं, या 10 दिन के अंदर एक को कुरान ख़त्म कर लें, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अगर कोई कर भी ले तो फिर 3 दिन से ज़्यादा पहले नहीं पढ़ना, ये भी नबी पाक हदीस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नफल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, और बाकी कामों को छोड़ दें। यानी बच्चों के जो हम काम शुरू कर लेते हैं कि ईद आने वाली है, इनकी सिलाई शुरू कर दी, इनकी कढ़ाई शुरू कर दी, घर की सफाइयाँ शुरू कर दी, तो ये काम हम ज़िलहज का चांद शुरू होने से पहले करके रख लें सारे काम। और जो ही ये दिन शुरू हो जाएं तो हम इनके अंदर फिर इस तरीके से मगन हो जाएं कि अपने काले वगैरह लंबी जो हैं वो भी बंद कर दें। बस इससे पहले सबका हाल हवाल कर लें और कह दें कि मैंने इन 10 दिनों के अंदर कोई कॉल नहीं करनी और ना ही मुझे कोई कॉल करे। हाँ, बड़ी ज़रूरत के तहत अगर आपने को करनी है, फजूल गपशप नहीं और फजूल बातें शातें नहीं। ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों से बात करते हैं मुंह से कोई फजूल बात भी निकल जाती है, कोई ग़ीबत ना निकल जाए, कोई चुगली ना निकल जाए, और इन दिनों के अंदर जो है वो हमारे अमाल जो है ज़ाया ना हो जाए। इस चीज़ का भी अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा सदका खैर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर अजर बहुत ज़्यादा है। तो सदका खैरात दिल खोल के करना चाहिए। अगर किसी के पास किसी की इनकम इतनी नहीं है तो कम से कम अपने घर की कोई चीज़ या कोई अपना कपड़ा या कोई जूता या इस तरह की कोई चीज़ अल्लाह से अजर कमाने की नीयत से गरीब बंदा भी जो करे तो अल्लाह को उसकी गरीबी का ही लिहाज करते हुए अल्लाह उसकी चीज़ कोई अमीरों की चीज़ से बाज़ का तो ज़्यादा अल्लाह की ज़्यादा कबूल फरमा लेते हैं। वो आपने एक पढ़ा होगा हदीस में कि किसी औरत के पास कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने बाल काटे और बालों की रस्सी बना के दे दी। कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आज लोग अल्लाह के रास्ते के लिए जहाद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं क्या दूँ। सोच के घर की हर चीज़ पे नज़र डाली तो कोई चीज़ नज़र ना आई, तो फिर कहा कि चलो रस्सी बना के भेज दूँ, चलो जो घोड़े की लगाम शगाम बना लेंगे। हाँ, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी इस तरह का ईमान भर दें, अपने दिलों को बुग़्ज़ और अनाद से पाक करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पीर यानी सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और लोगों के नामा माल जो है अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। मगर जिनकी चपकलश हो दो मोमनों की आपस में, तो फिर अल्लाह ताला उनको फिर मुलतवी करके रख देता है कि अगले हफ्ते देखेंगे, अगर तो इन्होंने आपस में सुलह कर ली तो चलो। लेकिन इस तरह के अगर कोई रिश्तेदार हों कि वो नुकसान देने के दर पे ही रहते हैं, हर वक्त वो टो में रहते हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने की ही अहादीस आती हैं। ईद उल अज़हा जो है ये कुर्बानी का दिन है, बहुत ही मोहतरम दिन है। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमने इस कुर्बानी का या इस दिन का हक अदा कर दिया है। कुर्बानी फसल ली रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए ही कुर्बानी करनी है, ये भी चीज़ साथ है। तो कुर्बानी की फजीलत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ कुर्बानी के दिन जो बेहतरीन अमल है वो खून बहाना है। क़यामत के दिन महशर के मैदान में जानवर आएंगे अपने खुरों समेत, बालों समेत, सींगों समेत, तो जानवर का खून ज़मीन में बाद में गिरता है कि अल्लाह के यहाँ वो मुकाम कबूलियत पा लेता है। यह सुन्नत इब्राहिमी भी है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर बाल के बदले नेकी है, जानवर के हर बाल के बदले नेकी है। तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह का रसूल, ये दुम्बा छतरा वगैरह इनके बाल ज़्यादा होते हैं बकरी वगैरह से, बकरी गाय ऊँट वगैरह से, तो आपने फरमाया अल्लाह इससे भी ज़्यादा अजर देने वाला है। इसलिए ज़्यादातर सहाबा कराम जो थे वो दुम्बे की या इस तरह के भेड़ के छतरे वगैरह की इस तरह की वो कुर्बानी ज़्यादा देते हैं, उसके बाल ज़्यादा होते हैं। कुर्बानी के लिए माल हलाल हो, हराम से परहेज़ करना है, क्योंकि जिस पेट में हराम चीज़ चली जाए फिर वो तो इबादत भी कबूल नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक़ का एक गुलाम था, तो वो ना कहानत कर लेता था,
यानी किसी आने वाले वक्त के बारे में ना कोई पशीन गैब कलम जिस तरह के कहते हैं कहानत कर लेता था। तो एक दफा ना वो शरीनी लेके आया बाहर से, तो बकर सदीक ने भी अबू सदीक ने भी वो उनको दे दी, उन्होंने भी खा ली। अच्छा, तो जब उन्होंने अपने पेट में कर ली तो कहने लगे कि आपको पता है ये कहाँ से आई थी। हालांकि पहले बकर सदीक पूछते थे हमेशा कि कहाँ से ये चीज़ आई है, हलाल भी है जाने। तो कहने लगे कि मैंने ना, मुझे कहानत नहीं करनी आती थी, तो मैंने एक दफ़ा कहानत की थी, तो वो कुदरती तौर पे वो काम उनका हो गया उसी तरीके से, तो उसने ये मुझे दी था, ये शरीनी या मीठा जो भी चीज़ है उसने मुझे दी थी। तो बकर सदीक ने अपने गले में उंगली मारी और मार के क्या कर दी, कहने लगे कि सदीक के पेट में हराम की चीज़ नहीं जाएगी। तो देखें कि वो सहाबा कराम अल्लाह को कितने ज़्यादा पसंद हुए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कुरान पाक के अंदर एक गारंटी कार्ड जारी कर दिया, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह ताला उनके ऊपर राज़ी हो गए और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इतनी हलाल चीज़ का वो ख्याल करते थे। अच्छा, इसके अलावा इन दिनों के अंदर बाल और नाखून भी ना काटे जाएं, क्योंकि जिसकी कुर्बानी हो वो भी ना काटे, और जिसकी कुर्बानी ना हो तो ये भी एक हदीस है, तो अगर वो भी ना काटे, यानी चांद नजर आने से पहले पहले हजामत बनवा लेनी चाहिए। बच्चों के भी बाल, घर में खवातीन जो हैं इस चीज़ का एहतमाम अगर करें तो ये बहुत बड़े एक अजर का बायस है। और एक हदीस में ये भी है कि जिसके पास कुर्बानी नहीं है तो वह बाल और नाखून ना काटे, तो इन दिनों का जो है वो एहतमाम करे तो अल्लाह उसको भी अजर अता फरमा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब सुन्नतों की हिफाजत सिर्फ 10 दिन के लिए करें और उसके बाद फिर सारी सुन्नतों को छोड़ दें, हैं कि 10 दिन के बाद नाखून काट लें और उसके बाद फिर नाखून रखना शुरू कर दें, जिस तरह खवातीन करती हैं। जो कुछ मर्द हजरात भी आजकल नाखून रख रहे हैं, एक आधा नाखून वो रख लेते हैं, ये पता नहीं वो क्यों रखते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि आधा नाखून मर्दों ने, नौजवान लड़कों ने क्यों रखा होता है। पता नहीं वो कोई इसके अंदर कोई फैशन है या क्या है। अच्छा, पहली बात यह है कि कुर्बानी के लिए कुछ साहब नसाब होना शर्त नहीं है कि इसके पास कितना माल होगा तो वही कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी जो भी शख्स इस्तात रखे वो कर सकता है, और नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया जो इस्तात होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह में भी ना आए। तो औरत भी कुर्बानी कर सकती है, मुसाफिर भी कुर्बानी कर सकता है। अगर कोई गरीब बंदा है तो वो थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो पसंदाज करता रहे पूरा साल, इस नियत के साथ कि हम कुर्बानी करेंगे, तो वो भी कर सकता है। एक दफ़ा ना नाइजीरिया का वाक़या एक जगह पे लिखा हुआ था, वो आलम साहब वहाँ गए थे, तो कहने लगे कि मैंने देखा कि गरीब लोग थे सारे ही, लेकिन जब कुर्बानी का दिन आया तो सब जानवर कुर्बान कर रहे थे। तो मैंने कहा ये इतनी गरीब होने के बावजूद कुर्बानियाँ कैसे कर रहे हैं ये? तो कहने लगा कि वो लोग कहने लगे कि हम ना पूरा साल थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं, पसंदाज करते रहते हैं, और कुर्बानी का जब दिन आता था हम उन पैसों से कुर्बानी के लिए वो थोड़े थोड़े पैसे लादा करते हैं, तो पूरा साल करते रहते हैं, तो कुर्बानी के जब दिन आता तो वो लेके जमा करते हैं कि हम हज के लिए तो नहीं जा सकते, तो अल्लाह ताला जो है वो जब हमारा इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले तो वो गरीब होने के बावजूद भी कुर्बानी करते हैं। इसके अलावा जानवर दो दांता हो, ये भी इसके अंदर आता है। और एक हदीस में यह भी आता है कि अगर दो दांता ना मिले तो फिर वो भेड़ का छतरा ले लें। तो लेकिन ये बकरा जो है ये दो दांता होना चाहिए, यानी बकरी जिन्स का जो है ये दो दांता होना चाहिए। और फिर लोगों ने इसके अंदर से कुछ एक बात निकाल ली, ये उलमा कराम का फतवा है, हदीस नहीं है ये, कि अगर किसी के घर का रखा हुआ है तो वो एक साल तकरीबन 1, 2, 3 महीने ऊपर होकर दो दांता होता है। अगर वो दो दांता नहीं भी हुआ तो उसकी कुर्बानी लग सकती है, या फिर वज़न में वो उस हिसाब से है, दो दांते के हिसाब से। तो जो भी है हदीस हदीस ही होती है। जब हदीस से उलमा कराम की बात टकराए तो हदीस को ले लेना चाहिए, उलमा कराम की बात को छोड़ देना चाहिए। तो जानवर तो हमने करना ही करना है, तो अगर दो दांता आपका जानवर घर का रखा हुआ भी नहीं हुआ तो आप उसको बेच दें,
اور تھوڑے سے پیسے اس میں اور ڈال کے لے لیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جانور صحت مند ہو تو کچھ پیسے کم سے بھی آ جائے، تو وہ اس چیز کی طرف آپ نہ دیکھیں، بس حدیث کی طرف دیکھیں کہ جانور دو دانتا ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یعنی کوئی لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کوئی کان نہ کٹا ہوا ہو، اس طریقے کا کوئی اس طرح کا ظاہری عیب نہ ہو، اور نہ اتنا وہ کمزور بھی نہ ہو کہ ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو، اس کی اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو خوبصورت جانور آپ کو لگے اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو خصی کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، اب فرماتے تھے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کو استعمال کرنے دو جانور کو، لیکن خصی جانور کی قربانی کی ہے، لیکن پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نا خچر کی سواری بھی ہمارے نبی نے کی ہے، اور آپ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ خچر جو ہوتا ہے اس کی نسل نہیں بڑھتی، یہ گھوڑے اور گدی کی جفتی سے خچر بنتا ہے، تو یہ بھی ہمارے نبی کو ناپسند چیز ہے۔ اور پھر اس طرح کا جو جانور ہو نا گدے سے تھوڑا سا اونچا بن جاتا ہے تو گھوڑے سے کوئی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے، تو آپ نے سواری اس کی ہے لیکن اس کو بھی پسند نہیں کیا آپ نے، کیونکہ جانور پھر پیدائش کے ٹائم تنگ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر تعین کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی عیب اس میں ہو گیا ہے، ہلکا پھلکا کوئی جو نظر نہیں آ رہا ہے، تو چلو اس جانور کی قربانی کر لینی چاہیے۔ اچھا، قربانی ایک جانور کی جو ہوتی ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہی قربانی ہوتی ہے، نہ کہ صرف ایک بندے کی طرف، سب اگر راضی ہیں قربانی کرنے میں تو سب گھر والوں کو ثواب ملے گا۔ فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی کوئی کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ صدقہ اور خیرات ہی ہوگی، اور جبکہ گھر میں جو کرنے والا ہے وہ اس کی اپنی قربانی بھی ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ علماء کرام، کچھ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ علماء کرام اجازت نہیں بھی دیتے، وہ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات ہے وہ ان دنوں کے اندر نہ بھی کیا جائے، اس کے بعد بھی کبھی کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ قربانی ہمیشہ نماز کے بعد کرنی ہے۔ ایک صحابی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، حالانکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں چاہتا تھا کہ عید کا دن ہے، سب سے پہلے لوگوں کو گوشت دوں، تو میں جانور کو ذبح کر کے تو پھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو پھر ایک گوشت بن گیا ہے، قربانی نہیں ہے، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور جانور کے لیے دوبارہ قربان کر دیں، یعنی جہالت میں بھی کام کر لیا ہے تو بھی قربانی نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جانور خود ذبح کیا کریں، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ قربانی جس کو خود کرنی آتی ہے وہ قربانی بھی جلدی کر لے گا، جس کو کرنا ہی نہیں آتی پھر وہ تو سارا دن بیٹھا رہتا ہے، نہ قصاب ملے اور نہ پھر وہ کام کی طرف ہوں۔ اچھا، قصاب نے اگر جانور کو ذبح کیا ہے اور جانوروں کا گوشت بنایا تو اس کو اجرت علیحدہ دی جائے گی، نہ کہ اجرت میں اس کو کھال دی جائے گی، نہ اجرت میں گوشت دیا جائے گا، جانور کی کوئی چیز بھی اس کو اجرت میں نہیں دی جائے گی۔ تو غیر اللہ کی نظر بھی نہیں دینی، یعنی جانور قربانی کا جو ہے وہ بھی صرف اللہ ہی کے نام پہ ہے، اور اس کے علاوہ عید کے علاوہ بھی جو جانور آپ نے قربان کرنا صرف اللہ ہی کے نام پہ قربان کرنا ہے، کسی اور کے نام کا قربان نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو والدین پر لعنت کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو بدعتی کو پناہ دے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو زمین کے نشانات کو بدل دے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ ہمیں محب بنائے اور اللہ ہمیں اپنے ہی در کا سوالی رکھے۔ اچھا، گوشت کتنا کھا لیں کتنا رکھ لیں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ مطلب کہ جائیں گے جب حج کرنے کے لیے جائیں گے پھر تو گوشت ادھر ہی رہ جاتا ہے نا، ادھر سے وہ دوسرے ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر قربانی کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں کھانے والے تو پھر اگر کسی کو نہ بھی دیا جا سکے تو سارا بھی کھا لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گوشت جو ہے ہمسایوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ سوالی کو بھی دیں اور غیر سوالی کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت۔ قربانی کی کھالوں کا بہترین مصرف جو ہے وہ دین کے کام ہیں،
جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں وہاں قربانی کی کھالیں جو ہے وہ بیچ کر لگا دی جائیں۔ قربانی کے 4 دن ہیں، 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک۔ قربانی رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور جب قربانی جو ہے وہ ذبح کریں تو اپنی موت کو بھی یاد کیا کریں، اور اس کی جان نکلتے ہوئے دیکھ کے اپنی جان کے کنے کا ٹائم بھی یاد کیا کریں۔ اور عورت بھی تکبیر کر سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے، یہ بھی چیز جائز ہے۔ اگر کسی کو طریقہ ہوگا کرنے کا تو تبھی ہے۔ ہماری عورتیں تو چھپکلی سے ڈر رہی ہیں، تو چوہے سے ڈر رہی ہیں، تو انہوں نے کیا قربانی کرنی ہے۔ عید کے روز غسل ضرور کرنا چاہیے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اگر ہو سکے تو نئے کپڑے پہنے جائیں، اگر نئے کپڑے میسر نہ ہو تو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اچھا، عید اور جمعہ اگر ایک ہی دن آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی بہت جو ہے یہ تو وزن آ گیا عوام کے اوپر اور فلاں ہو گیا، کوئی کہتا ہے بادشاہ کے اوپر وزن آ گیا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ جہالت کی باتیں اور توہمات ہیں۔ 2 خطبے ہو جاتے ہیں، ایک عید کا خطبہ ہو گیا، ایک جمعہ کا خطبہ، دونوں خطبے بھی دیے جانے جائز ہیں۔ خطبوں کو شارٹ کر دیا جائے، چھوٹے کر دیے جائے تو دونوں بھی جائز ہیں، بڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ کوئی نہیں، اللہ کا نام لینا، اللہ کی باتیں سننی ہیں۔ اور اگر ایک بھی خطبہ ہو جائے، صبح عید کا خطبہ ہو گیا ہے تو اگر جمعہ کا خطبہ نہ بھی ہو تو صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں ہی جانا چاہیے، کھلی جگہ پہ جانا چاہیے، اچھے طریقے سے خواتین بھی جائیں، مرد بھی جائیں، اور جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ خواتین بھی جائیں، عذر والی خواتین بھی جائیں، وہ پیچھے بیٹھ جائیں جہاں نماز والی جگہ سے علیحدہ بیٹھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نماز والی جگہ سے علیحدہ بیٹھیں اور پھر دعا میں وہ شامل ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں لیکن مومنوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ پردہ کر کے جانا چاہیے، خواتین کو خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے، اور مردوں کو خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ عید کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت بھی کہا جاتا ہے، اشراق بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ عید پڑھنے کے لیے جانے کے لیے پیدل آئیں جائیں، تاکہ جو قدم ہم اٹھائیں وہ نیکیاں ہماری لکھی جائیں، لیکن اگر دور ہے تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ خواتین کو خاص طور پہ سڑک کے کنارے پہ چلنا چاہیے، ایک سائڈ پہ ہو کر چلنا چاہیے، کیونکہ مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، سب عید پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ایک سائڈ پہ ہو کر چلیں، مردوں کے اندر گھس کے نہ چلیں، لیکن اگر جگہ نہ ہو تو پھر چلا بھی جا سکتا ہے۔ تکبیرات پکارتے ہوئے گھر سے نکلیں اور تکبیرات پکارتے ہوئے ہی واپس آئیں۔ تو مبارکباد، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تقبل اللہ منا و من کا، اور پھر جمع کے لیے اگر کسی کو زیادہ لوگوں کو کہنا ہے تو تقبل اللہ منی و منکم، منا و منکم۔ تو اس طریقے سے کہ اللہ جو ہے وہ میری عبادت بھی قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، تو یہ ایک طریقہ ہے مبارکباد دینے کا۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی دائمی مریض ہے، کوئی چل کے نہیں مسجد جا سکتا تو گھر میں بھی وہ نماز کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، فطرانہ جو ہے یہ عید الفطر میں فطرانہ دیا جاتا ہے، تو عید الاضحیٰ میں فطرانہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے فطرانہ بڑے ذوق و شوق سے ادا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 2.5 کلو گندم ہوتی ہے، اور پیٹ کے بچے کا بھی وہ بخوشی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جو تھے وہ پیٹ کے بچے کا بھی فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کے لیے ہمیں چن لے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم نیکیوں کے لیے دوڑ لگائیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے لگا، مغفرت کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے لگا دو، اور جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی دوڑیں اسی طرف ہی لگا دے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول بھی فرما لے،
اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیقیں بھی عطا فرما دے، برائیوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اور زندگیاں گزارنے کی بہترین اصول جو اسلام نے دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں کاربند فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔